وراثت کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جس مکان میں والدہ راشد حسین اور ہم بیوی رہتے ہیں وہ 2 چھوٹے کمروں پر مشتمل ہے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد بھائی نے حصہ لینے کا دعویٰ کیا ہے اور اس مکان کو میں نے دوبارہ سے مسمار کر کے تعمیر کروایا جس پر تقریباً 50,000 روپے لاگت آئی ہے اور اس لاگت میں کسی بھائی یا بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ والد صاحب کے انتقال کا خرچہ، 2 بہنوں کی شادی، اپنی شادی، والدہ کی بیماری کا شروع سے ابھی تک مجھ پر ہی خرچہ برداشت کرنا ہے اور والد صاحب کے نام مکان ہے، ان کے حصے داروں کی تعداد 7 ہے، والدہ 3 بھائی 3 بہنیں ہیں، تو اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ بتایا یہ کہ آپ نے والد کی جھگی اگر تمام ورثاء کی مرضی سے گرائی تھی تو فبہا، ورنہ اس وقت اس کا جو اسٹرکچر تھا اور جو اس کی مالیت تھی وہ آپ پر آئے گی۔ آپ نے جھگی یا والد کی متروکہ مکان پر جو رقم لگائی ہے، جائیداد کے ماہرین اور منصفین موجودہ مکان کی جو قیمت لگائیں اس میں سے اپنے 50,000 روپے آپ وضع کر لیں، باقی والد کا ترکہ ہے جو شرعی حصہ جس کا بنتا اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ آپ نے بہنوں کی شادی پر جو رقم خرچ کی ہے، اگر تمام ورثاء نے آپ کو اس کا اختیار دیا تھا اور ان مصارف کا بوجھ برابر یا کسی خاص تناسب سے اپنے ذمہ لینے کا وعدہ کیا تھا تو وہ ان سے آپ وصول کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ خود ان مصارف کے ذمہ دار ہیں، یا دیگر ورثاء چاہیں تو حسب منشا رضاکارانہ طور پر اس میں جتنا حصہ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ والدہ کی جو آپ نے خدمت کی ہے تو یہ آپ کی سعادت ہے اور اس پر آپ عند اللہ ماجور ہوں گے۔ دیگر وارث بھی رضاکارانہ طور پر اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی سعادت کی بات ہوگی، اور اگر انہوں نے پہلے آپ کو اختیار دیا تھا کہ ہم سب کی طرف سے ماں کا علاج کرو تو وہ اس عہد کے شرعاً پابند ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا یہاں پر کہ اگر آپ نے اپنی بہنوں کی شادی کی ہے اور والدہ کا خرچہ اٹھایا اور یہ دیگر جتنے معاملات بتائے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اپنی مرضی سے سارے کام کیے ہیں تو عند اللہ آپ اس پر اجر کے مستحق ہوں گے، لیکن یہ جو آپ کا ورثہ ہے، جو ترکہ ہے، اس میں سے کچھ حصہ نہیں کاٹا جائے گا۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے جو وارث خود اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ حصہ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کوئی شخص جس نے اپنی مرضی سے یہ سارے کام کیے ہوں وہ کسی سے اس کا کچھ حصہ بھی مانگنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔